بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم ربا کا بیان کر رہے تھے اور اس کے اندر آپ کو ہم نے ربا الفضل کے بنیادی باتیں ذکر کی تھیں، اور ہم نے اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کیے تھے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ربا یربو کے معنی قرآن پاک کے اندر اضافے کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ تو یعنی کہ جو تم کسی کو کوئی نیوتا، یعنی کہ نیوتا کہتے ہیں کہ کسی بھی گفٹ کے بدلے میں مزید اضافہ طلب کرنا، تو وہ اگر تم کسی کو دیتے ہو تاکہ تم اس سے مزید طلب کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم اس لیے دیتے ہو تاکہ لوگ تمہیں جواب میں زیادہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ تو وہاں پہ ربا جو ہے وہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ سود کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نیوتا کے معنی میں ہے، اور اس کی جو باقی جو آیات ہیں قرآن کریم کی وہ ربا کے بارے میں ہیں، لہذا بعض مفسرین کے مطابق یہ ربا کے سود کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی جو آیات ہیں وہ یقیناً ربا کے بارے میں ہیں، اور احادیث بھی ربا کے بارے میں ہیں۔ اور ایک بات آپ سے یہ بھی ذکر کرنی مناسب ہے کہ جب بھی قرآن کریم میں ربا کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد، جو میں نے ربا کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ربا النسیہ، ربا النسیہ یا ربا الفضل، تو ان میں سے ربا النسیہ مراد ہوتی ہے، اور ربا النسیہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی قرض کے اوپر اضافی رقم کا مطالبہ کرے، اس کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے، لہذا وہ مراد ہوتی ہے، اور ربا الفضل جو بارٹر والا ربا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں ربا کے سلسلے میں، تو جو فوری طور پہ مسلمانوں کو سمجھ میں آیا وہ یہی سمجھ میں آیا کہ یہی ربا جو جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جسے سود بھی کہتے ہیں، مہاجنی سود بھی کہتے ہیں، یوزری بھی کہتے ہیں، تجارتی سود بھی کہتے ہیں، یہی در حقیقت ربا ہے جو کہ قرض کے اوپر لیا جاتا ہے۔ لیکن جو بارٹر کا ربا ہے، جس کو ربا الفضل میں نے بیان کیا کہ 6 اشیاء کا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کی کہ ان کا تبادلہ باہمی کیا جائے، تو اس کے اندر اگر ہم جنس تبادلہ ہوگا تو اس کے اندر تفاضل یعنی کمی بیشی بھی ناجائز ہے، اور نسیئہ یعنی کریڈٹ بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر ان کا تبادلہ ہیٹروجینیس ہوگا، یعنی کہ مختلف الاجناس ہوگا، تو اس صورت کے اندر ان کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، تفاضل جائز ہے، لیکن نسیئہ ناجائز ہے، یعنی کریڈٹ ناجائز ہے، یعنی کہ کریڈٹ یعنی معجلاً ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ معجل کا مطلب اور معجل کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معجل جو عین سے ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں فوری طور پہ طلب کرنا، یہ فوری طور پہ ادا کرنا، یا عند طلب ادائیگی، اور معجل کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اجل مقرر کی جائے، جیسے مہر کے اندر ایک مہر معجل ہوتا ہے، ایک مہر مؤجل ہوتا ہے، تو عرف میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معجل جو ہے وہ جب بھی بیوی مانگے تو وہ فوراً عند طلب ادا کیا جائے گا، یا فوری طور پہ پہلے دن ادا کر دیا جائے، یا اور مؤجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی کوئی وقت مقرر کیا جائے، یا خدا نخواستہ طلاق یا وفات کے وقت ادا کیا جائے عرف کے حساب سے، تو یہ اجل کا مطلب یا مؤجل کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مؤجل جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اندر کوئی اجل مقرر نہیں کر سکتے، جو کہ چاہے وہ ہوموجینیس ہو یا ہیٹروجینیس ہو۔ البتہ ایک اضافی شرط سونے اور چاندی کے اندر یہ ہے کہ جب سونے کا تبادلہ سونے سے یا سونے کا تبادلہ چاندی سے ہو تو اس صورت کے اندر معجل جائز نہیں ہے، جس طریقے سے کہ باقی اموال ربویہ کے اندر، یعنی کہ باقی 4 چیزوں میں، یعنی ویٹ ہے، گندم ہے، سالٹ ہے، نمک ہے، بارے جو ہے، اسی طریقے سے
کھجوریں ہیں، تو ان ڈیٹس، ان کے اندر بھی جو ہے وہ اگر ہوموجینیسلی ہو رہا ہو تو اس صورت کے اندر ایکسیس بھی ناجائز ہے، کمی بیشی بھی ناجائز ہے، تفاضل بھی ناجائز ہے، اور نزیعہ یعنی اجل بھی ناجائز ہے، اس کے اندر معجل بھی ناجائز ہے۔ اور اگر ہیٹروجینیس ہو، مختلف اجناس ہو، یعنی کہ گندم کا جو کے ساتھ ہو رہا ہو، تو اس صورت کے اندر کمی بیشی جائز ہے، لیکن نسیئہ ناجائز ہے، یعنی اجل ناجائز ہے، یعنی کریڈٹ ٹرانزیکشن ناجائز ہے۔ تو یہاں پر تو اجل کا مطلب یہ کہ جس کی کوئی اجل مقرر کی جائے، لیکن اگر سونے چاندی کی ٹرانزیکشن ہو تو اس کے اندر بھی یہ اصول تو ہے کہ ہوموجینیس کی صورت میں معجل جائز ہے، بشرطے کہ وہ ایکول ہو، یعنی کہ اس کے اندر تفاضل ناجائز ہے، اور معجل جائز نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہوموجینیس ہو، یعنی کہ ہوموجینیس کی صورت کے اندر تفاضل جائز ہے لیکن نسیئہ ناجائز ہے، اور ہیٹروجینیس کی صورت کے اندر جو ہے وہ تفاضل یعنی ایکسس ان کموڈیٹی یا کمی بیشی کموڈیٹی کے اندر جائز ہے، لیکن نسیئہ یعنی معجل ہونا ناجائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قانون یہ ہے کہ اگر یہ 6 اشیاء یا ان کے علاوہ وہ اموال ربویہ جن کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے مختلف مذاہب کے حساب سے، جس طرح میں نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو علت ہے وہ قدر اور جنس ہے، یعنی کہ ویٹ اور میجرمنٹ ہے، تو اگر وہ پائی جائے، جیسے چاول ہے اس کے اندر وزن کیا جاتا ہے، یا دودھ ہے وہ میجرمنٹ کی جاتی ہے اس کی، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر اگر باہمی تبادلہ ہو، اگر وہ ہم جنس ہوگا تو اس میں باہمی کمی بیشی بھی ناجائز ہوگی، اور کریڈٹ یعنی کہ اجل بھی ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ مختلف الاجناس ہو تو اس صورت کے اندر کمی بیشی جائز ہوگی، لیکن اجل یہ مقرر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن سونے چاندی کے اندر ایک اضافی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اجل بھی نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بالفرض اس مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے، یعنی اس مجلس میں اگر قبضہ نہیں کیا گیا تو جائز نہیں ہوگی، یعنی تقابض فی المجلس، یعنی جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ سونے چاندی کی جب تبادلہ ہو، چاہے سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، یا سونے کا چاندی سے ہو، تو اس صورت کے اندر مجلس کے اندر ہی قبضہ دو دینا ایک دوسرے کو ضروری ہے۔ اور یہ کیوں ہے شرط اضافی؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بیع کے اندر یعنی سیل کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ مبیع یعنی سبجیکٹ میٹر آف سیل جو ہے وہ معلوم اور متعین ہونا چاہیے، جبکہ گولڈ اور سلور یعنی سونا اور چاندی یہ تعیین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب تک کہ ان پر قبضہ نہ کر لیا جائے۔ لہذا اگر ان کی جب بیع کی جائے گی، جب آپس میں تبادلہ کیا جائے گا، تو اگر ان کا قبضہ نہ کیا گیا تو یہ معین اور معلوم نہ ہوئے اور مجہول رہ گئے، اور مجہول ہونے کی وجہ سے اس پہ غرر آ گیا یا انسرٹنٹی آ گئی یا جہالت المفضی علی النزاع پیدا ہو سکتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ اس کے اندر ایک اضافی شرط ہے۔ تو یہ ہے پورا خلاصہ جو کہ ربا الفضل کے بیان میں ہے۔ ایک بات میں آپ کو جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو یہ بات تو ہم نے سمجھ میں آ گئی کہ اگر ربا الفضل جو اموال ربویہ ہیں، یعنی کہ یہ 6 اشیاء یا وہ اشیاء جن کے اندر قدر مع الجنس پائی جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر ان کو ہوموجینیسلی فروخت کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی جنس میں ہم جنس فروخت کیا جاتا ہے، تبادلہ کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر تفاضل یعنی کمی بیشی بھی ناجائز ہوتی ہے، اور معجل بھی یعنی نسیئہ بھی ناجائز ہوتا ہے، اجل یعنی کریڈٹ بھی ناجائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہیٹروجینیس یعنی مختلف الاجناس یعنی کہ آپس میں فروخت کیا جائے، سونے چاندی کو، یا اس کے اندر گندم کو چاول کے ساتھ، یا نمک کو کھجور کے ساتھ اس طرح فروخت کیا جائے، تو اس صورت کے اندر کمی بیشی جائز ہے، یعنی کہ 2 کلو کھجوریں اور 1 کلو آٹا اس طریقے سے کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ معجل نہ ہو اور اجل نہ ہو۔ لیکن اضافی شرط سونے چاندی کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ دونوں مجلس سے الگ ہو جائیں بغیر قبضے کے۔ اگر بغیر قبضے کے الگ ہو جائیں گے تو تقابض فی المجلس یعنی مجلس میں دونوں کا قبضہ کرنا نہیں پایا جائے گا، لہذا وہ اشیاء متعین نہیں ہوں گی۔ لہذا جب اشیاء متعین نہیں ہوں گی
تو مبی متعین نہیں ہوگی، کیونکہ سونے اور چاندی دونوں میں سے ہر ایک مبی بھی ہے، ہر ایک ثمن بھی ہے۔ لہذا بیع صرف کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے، جو کرنسی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کے اندر جو سونا اور چاندی جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ہر ایک ثمن بھی ہے، ہر ایک پرائس بھی ہے، اور ہر ایک مبی بھی ہے، سبجیکٹ میٹر آف سیل بھی ہے۔ لہذا سبجیکٹ میٹر آف سیل کا بھی اور مبی کا بھی متعین اور معلوم ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب متعین اور معلوم بغیر قبضے کے نہیں ہو سکتی، لہذا اس پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری بات جو ہم آپ سے یہ بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک چیز ایسی ہے جو را فارم میں ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جو میڈ فارم میں ہے یا میک فارم میں ہے، یعنی کمپاؤنڈ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ایسی ہے جیسے سونا ہے، تو سونے کا تبادلہ، سونے کی ڈلی ہے یا سونے کا کوئی ٹکڑا ہے، اس کا تبادلہ اگر جیولری کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا آیا اس کے اندر بھی وزن کی شرط ہے، یا اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے، اس کی میک کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کمی بیشی جائز ہے؟ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر یہ دیکھا جائے گا کہ عام طور پہ جب اس کو ری سیل کیا جاتا ہے، جب مارکیٹ میں ری سیل کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے دوبارہ، تو اس صورت کے اندر اس کی بناوٹ کا پیسہ دیا جاتا ہے، اس کی کمپنسیشن اس کو واپس کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ تو جیسے کہ جیولری کے اندر عرف یہ ہے کہ اس کی کمپنسیشن کو شمار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی اصل کو ہی شمار کیا جاتا ہے، یعنی سونے کو ہی شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت کے اندر اگر جیولری کا تبادلہ سونے کی ڈلی کے ساتھ ہوگا تو وہ برابر سرابر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ کون کرے گا کہ ایک ہی جنس کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے اندر تفاضل کرے؟ مثال کے طور پہ کون آدمی 1 کلو گندم 2 کلو گندم کے ساتھ لے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ ایک طرف اعلیٰ کوالٹی کی ہو اور ایک طرف ادنا کوالٹی کی ہو۔ مثال کے طور پہ 2 کلو ادنا کوالٹی کی گندم 1 کلو اعلیٰ کوالٹی کی گندم کے ساتھ تبادلہ کوئی کرے تو اس کو شریعت نے ناجائز کہا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ اموال ربویہ ہیں، اور ان کے اندر کوالٹی یعنی جودت اور رداعت، ان کا بہتر ہونا، اچھا ہونا یا اچھی کوالٹی کا ہونا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے انسان کی۔ لہذا اس کو تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا ربا پیدا نہ ہو اور انسان جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی بھی ایک ذریعہ نہ بن جائے ربا نسیہ کا۔ چنانچہ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو ربا الفضل ہے یہ اس لیے حرام ہے تاکہ یہ سود کا ذریعہ نہ بن جائے، یعنی ربا نسیہ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اسی لیے فقہائے کرام نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ربا الفضل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام قرار دیا ہے تاکہ سدن للذریعہ، یعنی کہ ذریعہ کو بند کرنے کے لیے، تاکہ ایک مرتبہ دروازہ ہی بند ہو جائے، تاکہ سود کی طرف انسان جائے ہی نہ۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ اگر کسی کو سونا یعنی دینار اگر قرضہ دیتا 100 دینار، اور اس کو کہتا کہ مجھے 110 دینار جواب دو، تو اس صورت کے اندر وہ ربا نسیہ ہوتا جو کہ ناجائز ہوتا، اور وہ ہم کہتے کہ بھئی یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ تو وہ کہتا اچھا چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں قرضہ نہیں دیتا، میں تبادلہ کر لیتا ہوں تم سے، یا سیل کر لیتا ہوں، یعنی کہ 10 دینار کی 20 دینار 120 دینار کے ساتھ، یا 10 دینار کی 12 دینار کے ساتھ، یا 100 دینار کی 120 دینار کے ساتھ کس طرح سیل کر لیتا ہوں کہ تم مجھے ابھی 100 دینار دے دو، میں تمہیں 120 بعد میں دے دوں گا۔ تو لہٰذا میں تمہارے سے یہ کر لیتا ہوں، لہٰذا یہ ہم قرض کی ٹرانزیکشن نہیں کرتے بلکہ سیل کر لیتے ہیں۔ تو لیکن دونوں کا نتیجہ تو بالآخر ایک ہی ہوتا، مطلب چاہے اس کو قرضہ کہیں چاہے سیل کہیں۔ تو کوئی کہتا ہے اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم یہ ٹرانزیکشن جو ہے سونے کی چاندی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کرتا کہ چاندی کا وزن نکالتا اتنا جتنا کہ 120 دینار کے برابر ہوتا ہے، اور یہ کہتا کہ مجھے مثال کے طور پہ 100 دینار اور 300 تولہ چاندی جو کہ 120 دینار مثلا اس کے برابر ہو شاید، جو بھی اس کا اس زبان مارکیٹ میں وزن ہو، تو اس کے حساب سے تو مجھے دینا۔ تو وہ بھی وہی بات ہو جاتی، یعنی کہ گویا کہ آپ نے ایک سود کو حلال کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا اس کو۔ کیا یہ کرتا کہ کوئی آدمی یہ کہتا کہ مجھے ایسا کرو، چلو پھر ہم ایسا کرتے ہیں سونے چاندی میں ٹرانزیکشن نہیں کرتے بلکہ ہم کرتے ہیں حنطہ کے اندر، یعنی گیہوں کے اندر۔
ویٹ کے اندر کہ 1 کلو ویٹ کو 1.5 کلو ویٹ کے ذریعے بیچ دیتے ہیں، تم 1 کلو ویٹ ابھی دے دو اور 1.5 کلو بعد میں دینا. یا مثال کے طور پہ اگر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ویٹ قرضے کے اوپر دے اور اسے اضافی طلب کرے تو ناجائز ہے، یہ سود بن جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو تبادلہ کر رہا ہوں، یہ سیل کر رہا ہوں، تو یہ بھی وہی صورت ہے. لیکن اگر اس کا کوئی آدمی پھر یہ حل نکالے، اچھا ایسا کرتے ہیں پھر ویٹ کا تبادلہ ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، چاول کے ساتھ، وہ تو جائز ہوگا، اس میں کمی بیشی جائز ہے. لیکن اس کے اندر کریڈٹ ناجائز ہوگا، کیوں کریڈٹ کریں گے تو پھر وہی شکل بن جائے گی. کیونکہ وہ جو کریڈٹ کرے گا تو اس کی کیلکولیشن کے اندر، اس کی قیمت کے تعین کے اندر اتنی قیمت رکھے گا جتنی کہ ویٹ کی ڈیفرڈ کی صورت کے اندر قیمت رکھتا. مثال کے طور پر اگر ڈیفرڈ سیل اگر ہوتی ویٹ کی، ویٹ کے ساتھ، تو اگر 10 کی 12 کلو کے ساتھ ہوتی تو جو 12 کلو ویٹ کی قیمت ہے وہی قیمت وہ چاول کی رکھے گا. لہذا یہ بھی ناجائز ہے شریعت کے اندر. لہذا یہ ہے اس کے پیچھے ایک جو ریشنیل ہے بظاہر، کہ جس کو شریعت میں کہا گیا کہ تاکہ یہ ذریعہ نہ بن جائے ربا النسیہ کا، لہذا ربا الفضل کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے کہا کہ یہ خالی 6 اشیاء کی طرف یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو بھی ایسی چیز ہو جس کے اندر یہ علتیں پائی جاتی ہوں تو وہ چیزیں، چنانچہ امام حنیفہ کے نزدیک جو علت ہے وہ قدر الجنس ہے. لہٰذا جب قدر الجنس پائی جائے گی تو اس صورت کے اندر یہی احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اور چونکہ سونا چاندی کے اندر اگر ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف بنی ہوئی بنی ہوئی اس کا کوئی جیولری ہے، تو اس کے اندر چونکہ اس کی میک کا اعتبار بوقت ری سیل نہیں ہوتا اور اس کی اصل سونے کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا اس کی میک کا ہم کوئی بھی اعتبار نہیں کریں گے. لہذا اس کے اندر بھی ایکول ہونا ضروری ہے، اس کی وزن کے اندر، اس کے وزن کے اندر کوئی بھی تفاضل جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک را مٹیریل ہے، اس کے اندر بہت زبردست فرق واقع ہو گیا، مثال کے طور پر ایک طرف لوہا ہے اور لوہے سے آپ نے کوئی انجن بنا دیا، تو اب لوہے کا اور انجن کا جو تبادلہ ہے اس کے اندر ہاں بے شک کہ وہ انجن جو ہے وہ پھر وزنی چیز نہیں رہی، وہ ایک وزن کے اعتبار سے نہیں بلکہ عددی چیز بن گئی. اس کو ایک عدد کے حساب سے، نمبر کے حساب سے بیچا جاتا ہے، ایک انجن، 2 انجن. برخلاف جو لوہا ہے تو اس کو بیچا جائے گا وزن کے اعتبار سے. تو لہٰذا چونکہ اس کی جنس تبدیل ہو گئی، ماہیت تبدیل ہو گئی، لہٰذا اس صورت کے اندر اس کے اندر تفاضل بھی جائز ہوگا اور نسیئہ بھی جائز ہوگا، اور اس کے اندر پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا. اب ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ کرنسی جو ہے اس کا کیا حکم ہے. تو اس میں جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم ہے کہ یہ جو موجودہ کرنسی نوٹ ہیں یہ سونے چاندی کے حکم ہیں، جیسے پہلے سونے چاندی سمن تھی، اور آج کل سمن یا کرنسی یہ ہے، میڈیم آف ایکسچینج یہ ہے. لہذا اس کے اندر بھی وہی سارے احکام ہوں گے جو سونے چاندی کے ہوتے ہیں. لیکن میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی تقی زبانی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، سو کرنسی کے اندر احکام رائج ہوں گے فلوس کے، جو پرانے زمانے میں جو میٹل کوئنس ہوتے تھے تو ان کے جو احکام تھے وہ ہوں گے. اور اس کے احکام فقہائے کرام نے بیان کیا کہ اگر فلوس کا ہم جنس تبادلہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر تفاضل اور نسیہ دونوں ناجائز ہوتے ہیں، اور اگر فلوس کو اگر مختلف الاجناس تبادلہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر تفاضل اور نسیہ دونوں ناجائز ہوتے ہیں، بشرطے کہ اور ایک شرط کے اندر جائز ہو سکتا ہے کہ اگر ایک طرف میں، یعنی ایک سائیڈ آف ٹرانزیکشن، مثال کے طور پہ ایک طرف اگر سکے ہیں، میٹل کوائنز ہیں ایک ملک کے اور دوسری طرف دوسرے ملک کے، تو اور ان کو آپس میں کریڈٹ میں سیل کیا جا رہا ہے، تو مثال کے طور پر اگر پاکستان کے ہیں تو پاکستان والے ابھی قبضہ کر لیے جائیں اور دوسرے والے جو ہیں وہ بعد میں قبضہ کیے جائے، اور وہ جب بھی قبضہ کیا جائے تو جو بھی اس کی ریٹ متعین ہو وہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے ہو، نہ کہ کسی ڈیفرڈ ریٹ کے حساب سے، تو پھر اس صورت کے اندر جواز کی گنجائش ہے. تو یہ ہے. لیکن بہرحال ایوفی کے حساب سے جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کرنسی کے اندر جو تبادلہ کیا جائے گا وہ در حقیقت وہ پیچھے سونا اور چاندی کے ہی حکم ہے، لہٰذا اسی حساب سے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے. تو اب اس کا خلاصہ ہم پریزنٹیشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ فرسٹ لا کیا ہے. ایکسچینج آف اینی آف دی 6 کموڈیٹیز ود اٹس سیلف بٹ ڈفرنٹ ان کوالٹی از الاؤڈ اونلی انڈر سرٹن کنڈیشن. فرسٹ لا: condition of exchange, any difference in value or quality should be ignored.
The commodities should be exchanged in equal amounts, equal weight and volume. नो ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। मैंने आपको जिक्र किया था कि ये नहीं हो सकता कि अगर 1 किलो खजूरें अच्छी नौइयत की और 2 किलो खजूरों अदरक क्वालिटी की आपस में तबादला किया जाए तो ये नहीं हो सकता। अलबत्ता इसको ये कर सकते हैं कि आप 1 किलो खजूर को बाज़ार में फ़रोख्त कर दें और उसके ज़रिए से आप पैसे जो आएँ उसको लिक्विडेट करने के बाद उस पैसे से आप 2 किलो अदरक की खजूरें ख़रीद लें, तो ये तरीक़ा जायज़ होगा। अगरचे उसका जो नतीजा है, रिज़ल्ट है, वो एक ही निकलेगा, लेकिन शरीयत ने इसको जायज़ करार दिया है हदीस के हिसाब से। A person should sell his commodities against cash at the market value and buy someone else's commodity in exchange of cash proceeds in the market value, जो जैसे कि मैंने भी आपको इसके बारे में जिक्र किया। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट विद इट्स रॉ मटेरियल इज़ अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस। If the characteristics of the products has been totally changed by the industry, then different amounts can be exchanged। ठीक है ना। अगर जैसे मैंने इंजन की मिसाल दी और लोहे की मिसाल दी कि अगर बिल्कुल ही उसकी माहियत तब्दील हो गई फिर जायज़ है उसका तफादुल और आपस में तबादला करना तफादुल के साथ। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ है तो ज्वेलरी वगैरह के अंदर इन इफ़ लिटिल difference has been made, either the exchange should be in equal weights or one of the commodities should be sold in the market and the cash proceeds should be used to buy the then one। तीसरा ये है कि exchange of any 6 commodities with another one is allowed is in unequal amounts, but the payment should not be deferred provided that the general conditions of sale contracts are fulfilled। जैसे कि मैंने बताया कि वो समन और सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल जो है वो मुअय्यन और मालूम होना चाहिए। अगर वो मुअय्यन मालूम नहीं है तो फिर जायज़ नहीं होगा। अब एक और क्लासिफिकेशन है सूद की जिसको रिबन नसिया या सूद मुफरद कहते हैं। तो वो भी चाहे सूद चाहे मुफरद हो यानी कि एक दफ़ा लिया जाए या कंपाउंड हो यानी कि उसको उसको रिवॉल्व कर दिया जाए, उसको हर वक्त कंपाउंड कर दिया जाए कि नहीं अगर तुम 1 महीने में दोगे तो 110, 1.5 महीने में दोगे तो 120, उसके बाद फिर और अगर बढ़ाओगे तो फिर 130, फिर और बढ़ाओगे मुद्दत तो 140, इस तरह बढ़ता चला जाए तो कंपाउंड होता चला जाए, तो दोनों सूरतें नाजायज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली मुफरत जायज़ है या कंपाउंड नाजायज़ है, बल्कि दोनों सूरतें नाजायज़ हैं। और कुरान पाक में जैसे मैंने जिक्र किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ बिलीवर फियर गॉड एंड गिव अप द इंटरेस्ट दैट रिमेंड आउटस्टैंडिंग। तो इफ़ यू आर बिलीवर्स, तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या मल्टीप्लाइड हो, हर सूरत में जायज़ है। कुरान पाक के अंदर मैंने और भी सूरतें आपको जिक्र की थी जिसमें ये कहा था कि अल्लाह ताला ने ऐलान जंग किया है उन लोगों के लिए जो लोग सूद नहीं छोड़ते। इसी तरीके से तिजारती सूद हो या सरफी सूद हो यानी कि तिजारत के लिए कर्ज़ा लिया जाए या इस्तेमाल के लिए लिया जाए, दोनों सूरतों के अंदर जब मैंने बताया कि कुल्लु क़र्ज़िन एनी टाइप ऑफ कर्ज़ा, एनी टाइप ऑफ लोन विच रिक्वायर्स एनी एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ रिबा, तो उस सूरत के अंदर चाहे वो किसी भी मकसद से हो वो जायज़ नहीं होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं तिजारत की जो लिया जाता है तो वो जायज़ होना चाहिए इसलिए कि वो तो एक आदमी कमर्शियल तिजारत के लिए कर रहा है। तो शरीयत ये कहती है कि अगर आपको तिजारत ही करनी है तो आप तिजारत करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके अंदर उसको आप बाकायदा प्रॉपरली तिजारत कीजिए, उसके साथ पार्टनरशिप कीजिए, लेकिन कर्ज़े के ऊपर देना ऐसा है जैसे कि उसके ऊपर सूद लेना, क्योंकि ऐसा है जैसे आपने किसी अलमारी में पैसे ले जाके रख दिए, चाहे उसके अंदर इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू घट भी जाए तब भी आपको उतने ही मिलेंगे, लिहाजा उससे ज़्यादा आप उसको नहीं ले सकते। तो ये सारी इसके अंदर तफसील के साथ जिक्र किया गया कि कमर्शियल इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम वेल्थी पर्सन वेयर एज यूजली इज चार्ज फ्रॉम द पुअर, इट डज नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर वाइल द कंजम्पशन इंटरेस्ट और यूजली exploit the poor। तो उसका आंसर ये है कि वैलिडिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टी लाइक सेल, लीजिंग एट्सेट्रा। Law does not differentiate between poor and wealthy in crimes like bribery, theft, etc. Further, commercial interests also exploit the poor। B. It was not prevalent modern shapes in those days। लोग कहते हैं कि नहीं उस ज़माने में तिजारत सूद नहीं था,
کا جواب یہ کہ وین سم تھنگ از پروہیبٹیڈ اٹ از ناٹ ڈائریکٹڈ ٹو اے پرٹیکولر فارم آف اٹ but it covers every form which comes in the general sense. For example, gambling and pork, liquor and adultery are as haram now as they were in jahiliyyah. تو اس کے اندر چاہے فارم کوئی بھی چینج ہو گئی ہو سکتا ہے اب وہ لیٹسٹ قسم کے بینکنگ سسٹم نہ ہو بے شک اس وقت، لیکن مقصد تو وہی ہے کہ آپ نے قرضے کے اوپر اضافہ طلب کیا. اور تیسرا یہ کہ کمرشل انٹرسٹ واز انووگ عرب، اس وقت عرب میں یہ بھی رائج تھا، لوگ سودی قرضے بھی دیا کرتے. چنانچہ جو شام میں جو لوگ بھیجا کرتے تھے تجارت کے لیے مال اور اس کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر جو فنڈنگ کے ریسورس تھے وہ پارٹنرشپ بھی تھی، مضاربہ بھی تھا اور سودی قرضے بھی تھے. تمام ہسٹری کے اندر یہ بات موجود ہے.